بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پاکستان کا، دنیا بھر کا، بٹ پاکستان کا اس وقت دیکھا جائے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی۔ کل میں اے ایف پی کی ایک جگہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، برٹن میں ایکچوئل ریسیشن آ گیا اور دس کوارٹر جو ہے وہ پچھلے کوارٹروں سے اٹس اے شیئر فال۔ جاپان میں ریسیشن ہو گیا، اناؤنس بھی انہوں نے کر دیے، اور یہ ریسیشن کنٹینیو کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آٹو موبیل کی سیل سے ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا زیادہ، جتنا ہونا چاہیے۔ ہو تو رہا ہے، بک رہی ہیں گاڑیاں، بٹ نہیں ہو رہا۔ اور ہاؤسنگ سیکٹر کا جو ببل تھا، وہ بسٹ جو کیا تھا، اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں، ساتھ پاپولیشن کا ایشو ہے۔ پاکستان میں 46 اور پھر 23% مینٹین سسٹینڈ، اگر آپ دیکھا جائے آگے، جو کہ انفلیشن ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خوراک کے اوپر، کیونکہ آپ ٹرانسپورٹ کا کرایہ اتنا ہی آپ کو دینا ہے، بجلی کا بل، انرجی کا آپ کو اتنا ہی دینا پڑتا ہے، اور رینٹ وغیرہ بھی آ جا کے پیٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ اور ہم ابھی دیکھ بیٹھے ہیں کہ نیوٹریشیس ویلیو جو ہے وہ لوگوں کی اتنی کم ہے، 83% سے زیادہ، تقریباً 90 کہنا چاہیے، کیونکہ یہ 2021 کی رپورٹ ہے جس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں 83% لوگ نیوٹریشیس فوڈ ان کو اویلیبل نہیں ہے، اور ایون کیلورک فوڈ نہیں ہے، کہ وہ حرارے جو چاہیے پورے نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کا سوال شروع ہو گیا ہے خوراک کے اوپر، اور ہنگر کا ایک طرح سے وہ چکر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آگے جو ہے اب یہ بڑا مشکل ہے کہ چلے۔ دوسری طرف دو ٹانگیں ہوتی ہیں جس کے اوپر معیشت کھڑی ہوتی ہے، ایک مانیٹری اور ایک فزیکل۔ مانیٹری کا مطلب ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آپ روپے کی قیمت برقرار، نہ انٹرسٹ ریٹ، بیرونی ادائیگیاں، اس میں اب پاکستان کسی حد تک سٹیبل ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں آئی ایم ایف بھی ہے، ان کا انٹرسٹ بھی یہی ہے، کیونکہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر آپ نے کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی، اور اگر 30-40 بلین ڈالر باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں آپ کو، تو وہ گزارا کرتا رہے گا۔ اتنا ہی آپ نے، تو پاکستان کو کوئی اتنا فرق اس سے زیادہ نہیں پڑے گا۔ ہاں، ہر چیز بارٹر پہ ملے گی، پھر جو اوپر والا طبقہ ہے اس کی عیاشی تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے اس سے، بٹ تو وہ نہیں چاہتے کہ ڈیفالٹ کرے، وہ سٹیبل ہے۔ اب آگے آنے والی میئر جو ہیں وہ فزیکل سائیڈ ہے، پٹرول وغیرہ سے انڈائریکٹ وغیرہ جو کرنا تھا وہ کر لیا، ڈائریکٹ ٹیکسز ایف بی آر ریفارم کرنے کے لیے آنے والی حکومت جو ہے اس نے فزیکل ریفارم کرنی ہے، آئی ایم ایف کا نیا پروگرام لینے کے لیے، جس کے لیے پولیٹیکلی اسٹرانگ ہینڈل ہونا چاہیے جو اس چینج کو امپلیمنٹ کر سکے۔ کیا اس وقت ہماری سچویشن کیا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت سازی میں۔ ہم نے ساتھ ایک دفعہ پھر انوائٹ کیا ہے افتخار شرائی صاحب کو، جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے۔ شرائی صاحب، ویری وارم ویلکم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل سپلٹ مینڈیٹ تو ہم لکھتے بھی آئے ہیں، میں نے بھی لکھا ہے ایک دو جگہ پہ، کہا بھی، بٹ اب تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فریکچرڈ مینڈیٹ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو ایک امید تھی کہ اگرچہ الیکشن کافی ڈیلے ہو گئے، لیکن 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد ایک امید تھی کہ ایک حکومت قائم ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس سے پہلے اپنے گفتگو میں بھی یہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ اس آنے والی حکومت کو بڑے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ بالخصوص یہ ہے کہ مارچ میں ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا، کیونکہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے خیال میں وہ امید کو پوری نہیں ہو پائی، اگرچہ الیکشن جیسے تیسے بھی ایک پیسفل انوائرمنٹ میں ہوئے، کوئی زیادہ وائلنس دیکھنے کو نہیں ملا، بٹ اس کے بعد جو ریزلٹس آئے ہیں، طاہر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایک تو واضح اکثریت نہیں لے پائی، پھر الیکشن ریزلٹس کو لے کے کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے پولیٹیکل فورسز بھی، عوام کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، کوئی بھی اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کر رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، جو غیر یقینی کی صورتحال تھی، جس کو ختم ہونا چاہیے تھا الیکشن کے بعد اصولاً، اس میں بھی کچھ زیادہ ایک بڑھاوا دیکھنے کو مل رہا ہے گویا۔ اور دیکھا ہے آپ نے، آج 11 روز ہو گئے ہیں الیکشن کو ہوئے، لیکن ابھی تک مکمل طور پہ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ آپ تک، ہم تک، عوام تک نہیں پہنچ پائے۔ تو اس سے بھی لگتا ہے کہ جو سارا ایک پروسیس ہے وہ بڑا ڈوبیس ہو گیا ہے۔ اس دوران جو سٹیٹمنٹس ہمیں سننے کو مل رہی ہیں وہ اس سارے پروسیس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان لگا رہی ہیں، اور ساتھ میں جو پولیٹیکل فورسز کا کنڈکٹ ہے
وہی تھوڑا سا ہمیں مایوس کن لگ رہا ہے. گویا کہ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے کوئی ایک کانسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا، گویا کہ سیاسی جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے. ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس کا آنا ابھی تک جاری ہے ایک طرح سے. تو میرا خیال ہے اس سے جو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں دیکھ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے اگلے دن کس طرح یورپی یونین نے رسپونڈ کیا ہے ساری سچویشن کو، کس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکہ سے رسپونڈ کیا، کس طرح باقی جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہ برطانیہ ہو یا آسٹریلیا ہو، وہاں سے بھی جو ہمیں وائسیں سننے کو ملی ہیں وہ زیادہ امید افزا نہیں ہے، رادر کرٹیکل ہیں. تو سچویشن تو بڑی ایک عجیب سی ہے اس وقت. اور جیسے آپ نے ہم نے ابتدائی میں بھی کہا کہ اب آنے والی حکومت جس کو اب تم سمجھ رہے تھے کہ اس کے خد و خال کو ہمارے سامنے آ جانے چاہیے تھے. ملک کی دو بڑی جماعتیں کہ جو کلیم کر رہی ہیں کہ اس وقت ایک میجورٹی ان کے پاس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، لیکن ان کے درمیان بھی جو شرکت اقتدار کا فارمولہ ہے وہ کہیں طے نہیں پا رہا. تو ایسے میں تو اب ہم دور نہیں ہیں، فیب ختم ہونے کو ہے فیبرری، اب مارچ میں جائیں گے تو ہمیں تو نئے پروگرام میں جانا ہے، اور اس سے پہلے حکومت سازی اور اس کے کچھ ہمیں خد و خال دیکھنے کو ملنے چاہیے، کچھ جو نہیں مل پائے. تو چیلنجز بہت بڑے ہیں، بٹ اس کے اگینسٹ جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمیں چاہیے تھی پیسفل، وہ ابھی تک ان پلیس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، رات کو ان کے لیڈرز ملے بھی ہیں، اور اس میں لگتا تھا کہ شاید ایک دفعہ دے ووکن فرام سلمبر، وہ ایک اس سے اٹھ کے ہے. تو حکومت سازی سے پہلے جو الزامات اور سٹیٹمنٹس دینی، وہ ظاہر ہے ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا اپنے اپنے گھوڑے کو آگے میکسیمم گین کرنے کے لیے. ایک دفعہ جب حکومت بن جائے گی، کسی بھی پارٹی کی بن جاتی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ پھر کچھ اس لیول کی اسٹیبلٹی ہوگی کہ اس کو 2-3 سال اور آگے چلایا جا سکے کم از کم؟ دیکھیں میرے خیال میں طاہر صاحب اس کے لیے پاکستان کے اندر اگرچہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پولیٹیکل میچورٹی بڑی درکار ہے پاکستان کو، 240 ملین کا ملک ہے، یہ چھوٹا ملک نہیں ہے، 24 کروڑ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے. وہاں پہ ہمارے پارلیمانی نظام کے ساتھ جڑی جماعتوں کو ایک بڑے سنجیدہ انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. اب کیونکہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کی آگاہی ہے کہ آنے والا وقت بڑا کڑا وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے، بالخصوص معیشت کو لے کے بڑے ان پاپولر فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس سے یقینی طور پہ ان کا پولیٹیکل لاس تو ہوگا. لیکن اس وقت اگر آپ یہ سوچ لے کے بیٹھے طاہر صاحب کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن نہیں کرنا، اس کو بچانا ہے ایٹ دا کاسٹ آف کنٹری، تو میرے خیال میں یہ تو کوئی میچور سوچ نہیں ہے، یہ تو کوئی ایک مثبت سوچ نہیں ہے. تو اس وقت تو آپ کو بغیر یہ سوچے کہ اس کے نتیجے میں جو ہم نے پہلے بھی دیکھا پی ڈی ایم کی سرکار کو 16 ماہ کی 18 ماہ کی حکومت کے اندر انہوں نے بہت سارے غیر مقبول فیصلے کیے، اور آج وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو بھی اس طرح کے سیاسی نقصانات ضرور ہوں گے، لیکن پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضرور برن کریں، بٹ ملک کو بچائیں. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے کہا ہے، اور انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں بھی اس کی اظہار کیا ہے کہ آپ نے ٹیکس ریفارمز کی طرف جانا ہے. جو ٹیکس ایویژن اس ملک کے اندر ہو رہی تھی اور اس کو لے کے ہم دنیا بھر میں ایک طرح سے ہم پہ مذاق کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دنیا بھر میں کہیں سب سے لویسٹ ہے. تو میرے خیال میں اب برسہ برس سے جن ریئل ایشوز سے ہم نے صرف نظر کیا ہے طاہر صاحب، اب وہ ڈیسیجن لینے کا وقت آ گیا ہے. اب اس کے لیے آپ کو جو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی نا وہ کریں، کیونکہ جو 75 برسوں میں جس نہج پہ آ کے ہم کھڑے ہیں، گویا کہ یہ کسی عام آدمی کے فیصلے تو نہیں ہے، انہی سیاسی جماعتوں کے ہے. آپ ان کی رسپانسبلٹی بھی لیں اور وہ ہارڈ ڈیسیجنز بھی لیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ تھوڑا بہت آپ پہ کرٹیسزم آتا ہے اس کو بڑی کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں میچورٹی نہیں دکھاتی، اور ظاہر کنٹری نے تو آگے چلنا ہے، کوئی آؤٹ آف دا باکس مجبوراً کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ دیٹ کین ٹیک پلیس، یا کوئی ہو سکتا ہے کچھ اس طرح؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر تو طاہر صاحب ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آؤٹ آف دا باکس کیا ہو سکتا ہے. پھر اس کو آپ لیگل کور کہاں سے دیں گے؟ کیا اس ملک کی عدالتوں سے کہیں گے کہ کچھ ہم پھر اگین ٹیکنوکریٹس کو بٹھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں نا
الیکشن کمیشن کے پاس 22 تاریخ کٹ آف ڈیٹ ہے کہ 22 تاریخ تک اگر یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 22 تاریخ کٹ آف ڈیٹ ہے, اس سے آگے الیکشن کمیشن نہیں جا سکتا. وہ ہے کہ آپ نے الیکشن ریزلٹس کو نوٹیفائی کرنا ہے, اور اس کے بعد 1 ہفتے کا وقت ہے سیاسی جماعتوں کے پاس کہ آپ نے ایوان کے اندر اپنی میجورٹی ظاہر کرنی ہے تاکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کو حکومت سازی کے لیے دعوت دیں. تو عملاً 29 تاریخ جو اس مہینے کی ہے فیبرری کی, اس سے آگے نگراں سیٹ اپ نہیں جا سکتا. اس دفعہ 29 کا سال ہے, 29 کا لیپ کا سال ہے, تو 29 تاریخ 29 فیبرری سے آگے نگراں حکومت 1 گھنٹہ بھی نہیں جا سکتی اگر دیکھا جائے. تو ظاہر سی بات ہے بڑا کم وقت رہ گیا ہے, گویا کہ 1.5 ہفتے کا وقت ہے یا 2 ہفتے کا وقت ہے. اسی کے اندر سارے معاملات کو آپ نے نمٹانا ہے. لیکن جو اس وقت ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن نظر آ رہی ہے, اس سے اگر یہ ہو جائے گا تو میریکل ہی ہوگا, ورنہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ تمام پولیٹیکل فورسز کچھ ایسی ہیں کہ جو آپس میں ابھی تک طے نہیں کر پا رہی, اور ایک بڑی جماعت کے جو کلیم کر رہی ہے اگرچہ ان کے آزاد ارکان جیت گئے, لیکن وہ سمجھتی ہے کہ عوام میں سب سے بڑی اکثریت میں جماعت وہ ہے, اور وہ جماعت اس وقت اسٹریٹ پروٹیسٹ کی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ کچھ چھوٹی جماعتیں اور بھی ہیں, وہ بلوچستان میں یا سندھ میں وہ بھی اسی موڈ میں ہیں. تو میرا خیال میں اب پھر کس طرح کے ارینجمنٹس آپ کو چاہیے؟ کیا اسی نگراں سیٹ اپ کو آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا, یا کوئی ایک اور سیٹ اپ لانا پڑے گا, اس کا انیشیٹو کہاں سے لیا جائے گا؟ تو میرا خیال میں جو الیکشن کمپین کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی معیشت کو لے کے جو لوگ بات کر رہے تھے کہ اس ملک کے اندر ایک نیشنل گورنمنٹ چاہیے, تو اگرچہ الیکشن ہو گئے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے طاہر صاحب کے الیکشن رزلٹس کے اوپر سوال نہ اٹھے ہوں. اس ملک کے اندر جب بھی انتخابات ہوئے ہیں ان کے رزلٹس کے اوپر سوال اٹھے, لیکن اس کے بعد حکومتیں بنی بھی ہیں اور چلی بھی ہیں, اپنی مدت بھی انہوں نے پوری کی ہے. تو اب بھی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل فورسز کا امتحان ہے کہ کیا وہ سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جس طرح کی بھی ارینجمنٹس ہوں ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھتی ہیں. اور اگر بڑھیں گی تو میرے خیال میں جو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹس کے تھرو ہم نے کچھ تو چیزوں کو اسٹیبل کر لی ہے, ہمارے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑے حد تک ہم اسٹیبل کہہ سکتے ہیں کہ جو روپے کی قدر گر رہی تھی کہیں رک گئی ہے. پچھلے لاسٹ جولائی سے لے کے تو اب تک آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $8-8.5 ارب سے اتنے تک ہی رہ رہے ہیں, ان میں کوئی ڈکلائن دیکھنے کو نہیں مل رہا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کہیں بہتر ہو گیا اب آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ اگین اب آپ نے گروتھ کے انجن کو چلانا ہے, اس کے لیے آپ کو فسکل سپیس چاہیے, پھر اس کے ساتھ ٹیکس ریفارمز کی طرف جانا ہے, کیونکہ اب دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ آپ انڈیجنس سولوشنز لے کے آئیں. یہ جو باہر کی آپ کی سپورٹ ہے اب زیادہ دیر تک نہ چلنے والی ہے, اور اگر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کنڈیشنز ہیں کہ جو آپ کے لیے بعض اوقات ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو انڈیجنس تو پھر یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس کے ریشو کو بڑھانا ہے, ساتھ میں اگر اکانومی کے انجن کو چلانے کے لیے آپ نے کسی ایک سیکٹر کو فوکس کرنا ہے تو اس وقت میرے خیال میں ایگریکلچر کو سیکٹر ہے جس کے اندر ایک پوٹینشیل آپ کو موجود ہے کہ نہ آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے اور نہ ہی آپ ظاہر سی بات تو کس طرح کے سولوشنز کے لیے جائیں کہ جو آپ کے لیے ڈویبل نہ ہوں. تو اس سیکٹر کو اگر آپ فوکس کر کے تھوڑا بہت ایفرٹ کرتے ہیں تو شاید آپ کے لیے کوئی گروتھ کے جو نمبرز آپ کو کہے جا رہے ہیں IMF کی جانب سے یا آپ کی اپنی کو خواہش ہے کہ آپ اس کو لے کے جائیں 4.5% 5% پہ, تو شاید وہ ڈویبل ہوں گے. تو وہ ایریاز ہے کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بٹ اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میرے خیال میں جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ان پلیس ہوگا تو باقی چیزیں ہو پائیں گی. تو بہرحال چلیں مشکل لگتا ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لیکن کیا پتہ ہو بھی جائے. ایک دفعہ اگر حکومت سازی ہو جاتی ہے تو پھر اور وہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے, مطلب فزیکل ریفارم پہ, باقی بھی انڈسٹری کو انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑے سے اور 1-2% نیچے آ جاتے ہیں یا واٹ ایور, تو ہو سکتا ہے یہ کام آگے چل پڑے. بہرحال کرٹیکل اور ڈیفیکلٹ ہے. ایک آخری میں جس ٹینجنٹ پہ سوال پوچھ رہا ہوں جو مین اس سے, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ری رن الیکشن کا جب تک ہم پہنچ جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسے ہو, ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو بڑا مشکل ہوگا یہ کروانا. تو اس صورت میں تو پتہ نہیں الیکشن کب ہوں گے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کے اندر, جو ایک سیاسی اضطراب ہے طاہر صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات کی ہمیں مہلت دے گا, اجازت دے گا کہ ہم دوبارہ ری الیکشن کی طرف جائیں. یہ ڈسپیوٹس اتنے سیریس نہیں ہیں کہ جن کو ایڈریس نہ کیا جائے. بٹ اگین میرا خیال میں کہ وہ ایک طرح سے ادارے کہ جن کا کردار ہے بالخصوص الیکشن کمیشن ہو یا پھر سپریم کورٹ ہو, ان کو آگے بڑھنا پڑے گا.
اور ان ایشوز کو تھوڑا سا ایک مخصوص ٹائم فریم میں ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ماضی میں جس انداز میں چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش کی گئی اس سے ہٹ کے ایک نئے پیٹرن پہ کرنا پڑے گا تو ہو سکتے ہیں. ورنہ سچویشن دونوں اینڈس پہ، معیشت کے اینڈ پہ تم پہلے سے کہہ چکے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت بری ہے، بٹ پولیٹیکل اینڈ کے اوپر بھی جو ایک ہمیں ایک نظر آ رہی ہے پولرائزیشن اور اضطراب، وہ پورے ملک کے طول و عرض میں ہے. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بولان سے لے کے تو وزیرستان تک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کے اندر جو انوملیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، رادر یہ ہے کہ نئی ایکسرسائز میں جائیں. نئے ایکسرسائز میں جائیں گے تو شاید اس سے کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ میں فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو ہم افورڈ نہیں کر پا رہے اسے، اور دوسرے ایک اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو ڈیٹیل سے تو آپ نے سن لیا ہے، اور اس کو اب کیا سم اپ کیا جائے. بہرحال ایک بات جو ہے وہ بڑی وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ماضی سے تجربے سے سیکھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ دنیا کی سچویشن بھی چینج ہے اور اندرونی بھی. تو ماضی کا تجربہ اس کے بارے میں شاید اس طرح نہ ہو. باٹم لائن یہ ہے کہ اس حالات، اس گرداب میں سے تیزی سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اگر آگے نکل جائے تو پھر ہم شاید کہہ سکیں کہ جو پلیٹ ہے دیٹ از ہاف فل، کہ اس میں کچھ ہے، ایگریکلچر ہے، مینوفیکچرنگ ہو سکتی ہے، اور ایک دفعہ لوگوں کے پیٹ میں کھانا بہتر جانا شروع ہو. 1-8 سال تک اکنامک گروتھ اس طرح بشک جمپ نہ کرے، 2-3% پہ ہی بشک رہے تاکہ نیگیٹو میں نہ جائے، تو ہو سکتا ہے حالات پھر کچھ سٹیبل ہونے شروع ہو جائیں اور پولرائزیشن بھی کم ہونی شروع ہو جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.